بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین حضرات سلام علیکم. میں آپ کا بھائی تمثیل سرسوی عظیم اسٹوڈیو کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلے جس اسٹوڈیو کو جس کی یاد میں شروع کیا گیا ہے مرحوم عظیم عباس ابن ظریف حسنین صاحب کی روح کو اصالے ثواب پر. ناظرین، آج جو ہمارے مہمان حضرات ہیں عالی جناب مولانا سید اقرار رضا صاحب قبلہ، عالی جناب ضیاء نذیر شعبی سرسوی صاحب، عالی جناب علی کبیر سرسوی صاحب. سب سے پہلے میں التماس کرتا ہوں جناب علی کبیر سرسوی صاحب سے کہ مومنین کے قنوت کو منور فرمائیں. السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے میں عظیم اسٹوڈیو کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دعوت سخن دی. ایک کلام منقبت پیش کر رہا ہوں، ایک مطلب 5 شعر سماعت فرمائیں. حسن کو آتا ہے، حسن کو آتا ہے وقار علم سجانا، حسن کو آتا ہے وقار علم بڑھانا، حسن کو آتا ہے جہالتوں کو مٹانا، حسن کو آتا ہے وقار علم بڑھانا، حسن کو آتا ہے. اور یہاں سے شعر سماعت فرمائیں. حسین صبر کے جوہر دکھانا جانتے ہیں، حسین صبر کے جوہر دکھانا جانتے ہیں، قلم کو تیغ بنانا، حسن کو آتا ہے وقار علم بڑھانا، حسن کو آتا ہے. تمام عالم انسانیت کے سوئے ہوئے، تمام عالم انسانیت کے سوئے ہوئے، مقدروں کو جگانا، حسن کو آتا ہے وقار علم بڑھانا، حسن کو آتا ہے. بہار آئے گی مولا حسن کے آنے سے، بہار آئے گی مولا حسن کے آنے سے، خزاں میں پھول کھلانا، حسن کو آتا ہے وقار علم بڑھانا، حسن کو آتا ہے. اور یہ شعر بھی خاص طور سے مت فرمائیے. خدا کے دین پہ ہرگز ناچ آئے گی، خدا کے دین پہ ہرگز ناچ آئے گی، شریعتوں کو بچانا، حسن کو آتا ہے وقار علم
حسن کو آتا ہے. اور آخری شعر سماعت فرمائیں. علی کے بعد یتیموں نے مسکرا کے کہا, علی کے بعد یتیموں نے مسکرا کے کہا, ہمارے ناز اٹھانا حسن کو آتا ہے, وقار علم بڑھانا حسن کو آتا ہے. اور مختصر مفہوم در حسن پہ چلو ہم دعا کریں اجمل, در حسن پہ چلو ہم دعا کریں اجمل, ہر ایک وبا سے بچانا حسن کو آتا ہے, وقار علم بڑھانا حسن کو آتا ہے. شکر. بہت شکریہ علی کبیر اجمل سرسوی صاحب کا. آئیے حضرات, اب میں گزارش کرتا ہوں علی جناب ضیاء نذیر شعبی سرسوی صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کے خلوت کو منور فرمائیں. ایک مطلع اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں, ادا کیجیے گا. کچھ اتنا باوقار ہے مولا حسن کا نام. ثانی مصرع خاص طور سے. کچھ اتنا باوقار ہے مولا حسن کا نام, کچھ اتنا باوقار ہے مولا حسن کا نام, لیتا نہیں ہے کوئی بھی جھوٹا حسن کا نام, لیتا نہیں ہے کوئی بھی جھوٹا حسن کا نام. یہ بھی شعر ملاحظہ کیجیے گا کہ کچھ اور بڑھ گئی میری آنکھوں کی روشنی, کچھ اور بڑھ گئی میری آنکھوں کی روشنی, میں نے عقیدتوں سے جو چوما حسن کا نام, میں نے عقیدتوں سے جو چوما, کچھ اور بڑھ گئی میری آنکھوں کی روشنی, میں نے عقیدتوں سے جو چوما حسن کا نام. یہ بھی شعر خاص طور سے حاضر کرتا ہوں کہ جس نے پیا ہے جام ولایت غدیر میں, جس نے پیا ہے جام ولایت غدیر میں,
لگتا ہے اس کو شہد سے میٹھا حسن کا نام، لگتا ہے اس کو شہد سے میٹھا حسن کا نام، جس نے پیا ہے جام ولایت غدیر میں، لگتا ہے اس کو شہد سے میٹھا حسن کا نام۔ اور یہ شعر اسی سے متصل ہے، خاص طور سے حاضر کرتا ہوں کہ جس نے سمجھ لیا ہے سقیفہ کو محترم، جس نے سمجھ لیا ہے سقیفہ کو محترم، اس کے گلے سے نیچے نہ اترا حسن کا نام، جس نے سمجھ لیا ہے سقیفہ کو محترم، اس کے گلے سے نیچے نہ اترا حسن کا نام، اس کے گلے سے۔ یہ بھی ایک شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیے قبلہ بھیا خاص طور سے شعر ملاحظہ کیجیے گا کہ یہ نام کچھ زیادہ ہی کھلتے ہیں کفر کو، یہ نام کچھ زیادہ ہی کھلتے ہیں کفر کو، شبیر کا نبی کا علی کا حسن کا نام، یہ نام کچھ زیادہ ہی کھلتے ہیں کفر کو، شبیر کا نبی کا علی کا حسن کا نام۔ یہ آخری شعر حاضر کرتا ہوں کہ کس نے قلم سے کر دیا بیعت کا سر قلم، کس نے قلم سے کر دیا بیعت کا سر قلم، بے ساختہ زبان پایا حسن کا نام، بے ساختہ زبان پایا حسن کا نام، بنت نبی کی گود کا پالا حسین ہے۔ چاروں مصرے بطور خاص حاضر کرتا ہوں کہ بنت نبی کی گود کا پالا حسین ہے، کعبے کا مسجدوں کا اجالا حسین ہے، کعبے کا مسجدوں کا اجالا حسین ہے، اور جسموں میں روح پھونکنے والا تو ہے خدا، سجدوں میں روح پھونکنے والا حسین ہے، سجدوں میں روح پھونکنے والا حسین ہے۔ اور یہ بھی چار میں صحیح سی زمین میں ہے، یہ بھی ملاحظہ کیجیے گا کہ خنجر
کا وزن تولنے والا حسین ہے، راز حیات کھولنے والا حسین ہے۔ یہ دو مثل بطور خاص کہ راز حیات کھولنے والا حسین ہے، اور منبر پر جا کے بولنے والے ہیں سینکڑوں، نو کے سنا پہ بولنے والا حسین ہے، نو کے سنا پہ بولنے والا حسین۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ شوبی بھائی۔ ناظرین، ایک منقبت کے ایک مطلب اور 2-3 شعر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ہمارے قبلہ۔ عقیدتوں کو سجاؤ حسن کی آمد ہے، چراغ عشق جلاؤ حسن کی آمد ہے، رسول جھوم رہے ہیں کلام کرتے ہیں، در بطول پہ آ کر سلام کرتے ہیں، یہ مومنوں کو بتاؤ حسن کی آمد ہے، چراغ عشق جلاؤ حسن کی آمد ہے ناز جس پر ذہانت کو وہ ذہین ہے، یہ علی کے بعد محمد کے جانشین ہے، یہ در بطول پہ حسن کی آمد ہے، عقیدتوں کو سجاؤ حسن کی آمد ہے، فرشتے عرش سے آتے ہیں محفلیں کرنے، سماعتوں کے سمندر کو نور سے بھرنے، کلام ان کو سناؤ حسن کی آمد ہے، چراغ عشق جلاؤ حسن کی آمد ہے۔ مکتبۃ الرقاص۔ بہار علم کا اعلان ہے سنو تمثیل، فضائے عشق کا فرمان ہے سنو تمثیل، قصیدہ ہم کو سناؤ حسن کی آمد ہے، عقیدتوں کو سجاؤ حسن کی آمد ہے۔ اور آئیے حضرات، اب میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب مولانا سید اقرار رضا صاحب قبلہ سے کہ وہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت پر روشنی ڈالے اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وصلی اللہ جمیع الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ رمضان المبارک بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑا نفیس مہینہ ہے، اور عبادتوں کی قبولیت، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی اس مہینے پر کافی حد تک ہے۔ پیغمبر اسلام اور اہل بیت علیہ السلام نے رمضان کی فضیلت بہت کثرت سے بیان فرمائی ہے۔ مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ مجھے گرمی کے روزے بہت زیادہ پسند ہیں۔ عزیزو، اگر طبی طور پر یا میڈیکل سائنس کے حساب سے دیکھا جائے تو خود باڈی کے لیے بھی روزے رکھنا ایک مفید عمل ہے اور بہترین عبادت ہے۔ اگر عبادتوں کی فہرست کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر نماز کے بعد روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اگر انسان واجب روزوں کے علاوہ
اور پھر سال بھر بھی روزے رکھنا چاہے، جیسے منت کے روزے ہوں۔ اگر کسی کی دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ منت مانے اہل بیت کے توسل سے کہ ہم روزے رکھیں گے۔ خود اہل بیت علیہ السلام کا کردار اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو آپ کی شان میں سورہ دہر نازل ہوا وہ روزوں کی برکت ہی کی وجہ تھی، جو آپ نے مسلسل 3 روز تک روزے رکھے۔ یہ عزیز و رمضان کا مہینہ، اس میں ایک ہمیں عظیم رہبر اور ایک عظیم نمائندہ اس دنیا میں ہمیں حاصل ہوا کہ جو ہماری آخرت کو سنوارتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے، اس کا اخلاق، اس کا کردار اس عالم کے لیے نمونہ عمل ہے۔ 3 ہجری کو جناب سیدہ کے گھر عزیز و امامت کا دوسرا چاند نمودار ہوا۔ امام حسن شب 3 ہجری میں عزیز و اس دنیا میں آپ نے قدم رکھا یا ظاہری طور پر آپ کا ظہور ہوا۔ رسول اسلام پر جو ابتر کا طعنہ لگا ہوا تھا یا مقتون نسل کہا جاتا تھا، انا اعطیناک الکوثر کی عزیز و تفسیر بیان کرتے ہوئے امام حسن اس دنیا میں ظاہر ہوئے۔ اگر امام حسن کو دیکھا جائے تو عزیزو آپ بہت ٹھنڈے مزاج کے تھے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی عادات، آپ کا اطوار عزیزو نہایت ہی شائستہ تھا۔ آپ نمونہ عمل تھے۔ کردار کے طور پر آپ کو دیکھا جائے تو ساری دنیا آپ کے کردار کا کلمہ پڑھتی نظر آتی ہے۔ اگر اخلاق کے طور پر دیکھا جائے تو صحابہ اکرام کو آپ دیکھیں کہ آپ نے اتنی شائستگی سے صحابہ اکرام کو بھی سمجھایا کہ ان کی بزرگی کا بھی خیال رہا اور ان کو مسائل بھی بآسانی پہنچا دیے۔ اگر دیکھا جائے تو آپ کی نشو و نما ان ہاتھوں میں ہوئی ہے کہ جو تمام عالم اور تمام دنیاؤں کے عزیز و سردار تھے۔ آپ کے نانا محترم سردار انبیاء تھے، آپ کے والد محترم سردار اولیاء تھے، آپ کی والدہ محترمہ سردار سیدۃ النساء العالمین تھیں، اور خود آپ کے لیے رسول اسلام نے بیان فرما دیا تھا کہ آپ دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو عزیزو جس کے گھر میں سرداری ہی سرداری ہو، لیکن کہیں بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ آپ کبھی تم طراق میں یا غیظ و غضب میں کسی سے ملاقات کرتے ہوں یا کسی کو جھڑکتے ہوں۔ اس لیے کہ عزیزو آپ کی زندگی پر بے شمار کتابیں اور مفکرین نے اپنی فکر بیان فرمائی ہے، لیکن آپ دیکھیں آپ کی تربیت ایسے ہاتھوں میں ہوئی ہے، کبھی بھی آپ کسی کو بھی جھڑکتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اخلاق سے گرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ آپ دونوں بھائی ایک مرتبہ عزیز و مسجد میں گئے تو دیکھا ایک بزرگ صحابی تھا کہ جو غلط وضو کر رہا تھا، تو آپ نے اسے جھڑکا نہیں یا ڈانٹا نہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ بزرگ ہو گئے، اتنے روز تک ہمارے نانا کی صحبت میں رہے، آپ صحابی ہیں اور آپ پر عبادت کرنا یا وضو کرنا صحیح نہیں آتا، بلکہ دونوں بھائیوں نے آپس میں گفتگو کی اور کہا بھائی دیکھو ایک دوسرے ہم دونوں وضو کرتے ہیں اور دونوں وضوؤں پر غور کریں کہ کس کا وضو صحیح ہے۔ آواز بلند کر کے دونوں بھائیوں نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے گفتگو کی، تو یہاں تک کہ صحابی کی نظر دونوں شہزادوں پر پڑی، اور جب دونوں شہزادے وضو کرنے لگے تو صحابی نے دونوں کے وضو کے انداز کو دیکھ کر کے خود شرمندگی حاصل کی اور دونوں شہزادوں کا شکریہ ادا کیا، کہا اے جوانان جنت کے سردار، اے رسول کی آغوش کے پروردہ، کہیں آپ کے یہاں غلطی ہو سکتی ہے، میں ہی بزرگ ہو کر کے غلط وضو کر رہا تھا، آپ نے بڑی شائستگی سے مجھے نصیحت پہنچا دی۔ عزیزو یہ ہوتا ہے سیدہ کی پرورش کا اثر کہ سیدہ نے اپنے بچوں کو وہ تربیت عطا کی کہ بزرگ کو بھی اگر نصیحت کرو تو شائستگی کے ساتھ نصیحت کرو۔ آپ کی زندگی کا ایک عظیم مرحلہ اور ایک عظیم واقعہ کہ جو صلح کے نام سے وابستہ ہے، تو عزیزو آپ نے اس میں جو صلح کا مسئلہ پیش کیا ہے تو اس میں بھی شرائط امام حسن نے رکھے، اور امام حسن نے شرائط رکھ کر کے بتلا دیا کہ حق کبھی باطل سے صلح نہیں کرتا ہے، باطل کو جھکنا پڑتا ہے اور حق کو ہمیشہ سربلند رہنا پڑتا ہے۔ امام حسن نے جو شرائط صلح رکھے ہیں، اگر مسلمان ان شرائط صلح کو غور سے پڑھے اور اس پر غور کرے تو اسے محسوس ہو جائے گا کہ عزیزو امام حسن نے صلح کی ہے یا معاویہ جھک کر کے امام حسن کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ امام نے کچھ شرطیں رکھیں، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ کو
कुरान की आयतों से और हदीस पैगंबर से फ़ैसले करने पड़ेंगे। अजीज़ों, ये शर्त रखी इमाम हसन ने और इस शर्त को का इकरार और कबूल किया माविया के नुमाइंदे ने। इमाम हसन का ये शर्त रखना इस बात की अलामत है कि जिसके सामने शर्तें रखी जा रही हैं वो ना कुरान पर अमल करता है ना हदीस पर अमल करता है। अगर अमल करता होता तो इमाम हसन शराइत किस लिए रखते। अजीज़ों, ये जो कहा जाता है कि वो कातिब वही थे, इमाम हसन ने ये शर्त रख कर के बतला दिया कि जो आयत इलाही पर अमल ही ना करता हो वो कातिब वही कैसे हो सकता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा देखा जाए तो आपने इस दुनिया को बड़े कामयाबी से जो इस अल्लाह की इबादत के ज़रिए लोगों तक खुदा की वहदानियत को पहुँचाया, रसूल की रिसालत को पहुँचाया, कुरान और हदीस की तालीम को पहुँचाया, दीन और शरीयत के कवानीन को पहुँचाया और इस दुनिया से आप एक कामयाब ज़िंदगी बसर करके गए। अगर मुसलमान अजीज़ व किरदार इमाम हसन पर अमल करे तो उसकी आखिरत भी संवर जाएगी और दुनिया भी संवर जाएगी। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगारा, तुझे रमाह श्याम के रोज़ों का वास्ता हमारे रोज़ों की और हमारी नमाज की इबादत को कबूल फरमा। तमाम हाज़रीन और तमाम मोमिनीन की इबादतों को कबूल फरमा। उनकी दुनियावी और आखिरवी मुसीबतों को आसान फरमा। अजीज़ों, जो तंग दस्त हैं उन्हें फरावानी अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा। जो लावलद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। ये जो वबा कोरोना वायरस सारी दुनिया में फैली हुई है, इससे नौ इंसानी की हिफाजत फरमा। इस वबा को इस दुनिया से उठा ले। परवरदिगार आलम, जो भी मुसीबतें तमाम मुसलमानों पर आई हुई हैं उनको ख़त्म कर दे। हमें चैन और सुकून अता फरमा। हम परवरदिगार आलम, जो नाख्वानदा हैं उन्हें तालीम अता फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।